السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ ود سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ کشمیر کے الیکشن ہو گئے؟ ہاں، کشمیر کے تو الیکشنز ہو گئے، مزے کے ہوئے ہیں، اور بہت سی جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جی بالکل، کل ہم بہت بولتے رہے اس پر. ہاں اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت اچھے الیکشن ہوئے. ہاں ایگزیکٹلی. اور ایک اور آج اچھا ایونٹ بھی ہے، آپ کی برتھ ڈے آج. ہیپی برتھ ڈے. اوہ اچھا، تھینک یو. میں نے کہا بھائی آپ کو وش کرنا بنتا ہے میری ٹیم کی طرف سے اور پورے چینل کی طرف سے. آپ کو اور بہت رات 12 بجے جب سے فیس birthday. بک پہ ہوں پتہ نہیں چلتا، ایک دم ٹک 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 آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. چلیے پھر ہم نے پہلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں، اسے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ہیڈ لائنز کیا کیا ہے؟ اصل میں تو کشمیر کے الیکشن ہماری پہلی خبر ہے. جی بالکل. کچھ کراچی میں رینجرز کا مسئلہ بھی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ خطب ہے. نواز شریف اسلام آباد پہنچ گئے، لیکن سب سے پہلے میں یہ ایک افسوسناک خبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ کراچی کا ممتاز سیاسی رہنما معراج محمد خان انتقال کر گئے. معراج محمد خان ہماری جد و جہد کی ایک بہت بڑی علامت تھے. نظریاتی طور پر ظاہر ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف رہا ہے، لیکن ذاتی طور پر وہ بے پناہ محبت کرنے والے انسان اور سلجھے ہوئے سیاستدان تھے. یہ پیپلز پارٹی میں بھٹو نے جن لوگوں کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا ان میں سے ایک یہ تھے معراج محمد خان کو. اور پھر چند ہی دنوں کے بعد اختلافات پیدا ہوئے اور یہ الگ ہو گئے، اور پھر ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بھی بنے. تحریک انصاف میں بھی داخل ہوئے، اس کے سیکرٹری جنرل بن گئے تھے، لیکن زیادہ دیر چل نہیں سکے. کسی بھی اس طرح کی مین سٹریم پارٹی میں ایک نظریاتی آدمی کو آسانی کے ساتھ آج کل برداشت نہیں کیا جاتا، ہضم نہیں کیا جاتا. طلباء کی ایک تحریک چلی تھی وہاں کراچی میں ابتدائی دنوں میں، یہ اس کے نامور لوگوں میں تھے. یہ تھے فتح جاب علی خان تھے، نفیس صدیقی تھے، علی مختار رضوی تھے. بہت سے لوگ تھے جو اس تحریک کی وجہ سے وہاں ان کا بڑا نام تھا، بڑا شہرہ تھا. ان کو شہر بدر بھی کیا گیا تھا کچھ لوگوں کو. پوری مجھے اب جسے کہتے ہیں مستحضر نہیں ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کون کون کو کس کو کیا کیا سزا، کس نے کیا بھگتا، کس نے رول ادا کیا. لیکن جس طرح پنجاب میں اس زمانے میں بارک اللہ خان کا نام تھا، وہ بیچارے جلدی انتقال کر گئے. وہ ایک رائٹ کی پالیٹکس کی علامت تھے. کراچی میں اسے سارے لیفٹ کی پالیٹکس کی علامت تھے، لیکن اس سے کراچی کے مزاج کا جو تھا وہ تعین ہوتا تھا، اور انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ اپنا رول ادا بھی کیا. سیاست میں آئے، پیپلز پارٹی میں بڑے ایکٹیو رہے، اور بھٹو صاحب ان کو گویا اتنا چاہتے تھے، یہ کہتے تھے. پھر بعد میں یہ بھی ان کا حال ہوا. پھر وہ تحریک انصاف میں بھی آئے، اپنی پارٹی بنائی، پارٹی کے ساتھ وہ چل بھی رہے تھے. فتح جاب علی خان نے بھی اپنی پارٹی الگ بنائی تھی. تو یہ لوگ جو تھا اپنی حیثیت کے ساتھ جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک پوری نسل کی رہنمائی کرتے رہے. میں ان کو صرف دور ہونے کی وجہ سے جنازے میں تو ان کے شریک نہیں ہو سکوں گا، لیکن میں آج ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. دوسری چیز خبر جو ظاہر ہے کشمیر کی خبر ہے، اور کشمیر کی خبر میں بہت سے تجزیے ہو رہے تھے، بہت سی آرا کا اظہار ہو. کشمیر کے الیکشن پہلے کشمیر کے اندر ہوا کرتے تھے. مسلم کانفرنس وہاں کی پرانی جماعت تھی، چودھری غلام عباس جنہوں نے شیخ عبداللہ سے الگ ہو کر اس کی بنیاد رکھی، جو مسلم لیگ کی وہ کشمیر کی شاخ تھی، جو کہہ لیجیے وہ. اور اس نے بڑا کام بھی وہاں کیا. پھر سردار قیوم خان اسے قیادت کرتے رہے، جنہیں مجاہد اول کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب پاکستان کی سیاستدانوں نے وہاں حصہ لینا شروع ہوا تو کچھ تلپٹ ہونا شروع ہوا معاملہ. پہلے سے سردار قیوم ہوتے تھے، سردار ابراہیم ہوتے تھے، کے ایچ خورشید ہوتے تھے، امان اللہ خان وغیرہ پالیٹکس میں نہیں تھے، یہ دوسری طرح کے لوگ تھے. تو اب سیاست جو ہے وہاں پیپلز پارٹی کرتی ہے، سیاست وہاں جو ہے وہ ہماری مسلم لیگ نون کرتی ہے، اور سیاست وہاں جو ہے عمران خان کر رہے ہیں. عمران خان کی نئی انٹری ہے، بڑے زور و شور سے آئے تھے، جیسے الٹا دیں گے. اور بلاول بھٹو کی بھی انٹری تھی پہلی، انہوں نے پہلا مارکا گویا یہی سر کرنا چاہا، اور بہت تند و تیز تقریریں کی، مودی کا یار اور پتہ نہیں کیا کیا کہا نواز شریف کو، اور گویا کشمیر کے حوالے سے ان باتوں کو یاد کیا جن کے حوالے سے لوگ وہاں مسلم لیگ کے خلاف ووٹ دیں. یعنی نواز شریف جو ہے وہ انڈیا کا دوست ہے. حالانکہ خود تاریخ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، کچھ معاہدے بھی موجود ہیں، کچھ شملہ معاہدہ مثلا انہیں کی. وہ چھوڑیے، جب راجیو آئے تھے تو کشمیر کے نشانات تو کشمیر بورڈ اتار دیے گئے تھے رستے سے. یہ سب باتیں موجود ہیں، اور کچھ بیانات اور بھی جن کا موقع نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک الیکشن ہوئے، زوردار الیکشن ہوئے. کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. عام طور پر ہوتا ہے کہ جب وفاق میں حکومت بدلتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں بھی حکومت بدل دی جائے. یہ انہوں نے مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے یہ کیا، عقل مندی کی بات کی کہ وہاں حکومت نہیں بدلی.
تو 49 نشستوں کے الیکشن ہوتے ہیں جن میں 12 پاکستان میں ہوتی ہیں. 12 نشستیں جو ہیں اس پہ بہت گفتگو کی جاتی ہے کہ چند ہزار ووٹ ہوتے ہیں. وہ اصل میں کشمیر کی جد و جہد کی علامت ہے. جو خاص سٹیٹس اس کو رکھا ہوا ہے وہ اسی لیے کہ ہم اس کو پاکستان میں شامل کر کے اس طرح نہیں کرنا چاہتے جو ہندوستان نے کشمیر کو اپنا ایک صوبہ بنا ریاست بنا کر کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہے, کشمیر کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو کشمیر ایک الگ اینٹی کے طور پر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا. اور جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ہیں ان کے ہم نے ووٹ رکھے ہوئے, وہ وادی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کی 12 نشستیں ہیں, 29 نشستیں اس کے اندر ہیں. اچھا, جو 12 نشستیں ہیں اس میں لاہور میں بھی ہیں 2 نشستیں, ایک پی ٹی آئی جیت گئی ہے اور دوسری مسلم لیگ جیت گئی ہے. اب لاہور میں پی ٹی آئی کے نشست جیتنا جب بڑا ایک ہنگامہ ہو گیا ہے کہ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. یہ الگ بات ہے جو امیدوار تھے وہ دونوں شاید پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, پھر ایک کاٹ کے ادھر آیا, پھر ایک کاٹ کے ادھر گیا. یہ ایک الگ کہانی ہے. برادریوں کا بہت تعلق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں تعلق, بھائی ٹرائبل اور پہاڑی معاشرہ ہے یار, وہ وہاں برادریاں چلتی ہیں یار, کچھ ایسی بات نہیں ہے. اچھا, یہ لوگوں کو پہاڑی کہتے ہیں, پہاڑی کہتے ہیں, وہاں کے لوگ خود بھی کہتے ہیں, ویلی کے لوگ جن کو کشمیری کہا جاتا ہے, یہ لوگ ذرا ہٹ کے اپنے آپ کو اس طرح بھی بیان کرتے ہیں. تو بہرحال ان الیکشن میں یعنی کہ خلاف توقع اتنی توقع نہیں تھی, کہتے تھے کوئی بڑا کانٹے کا ہوگا. کل ایک تجزیہ نگار ہمارے نوجوان دوست کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اگر 7 نشستیں لے جاؤ تو بڑی بات ہے, 2 نشستیں نکلی, 2 ہی پیپلز پارٹی کی نکلی. اور مسلم کانفرنس جو وہاں کی سب سے بڑی جماعت تھی اس کی نشستیں 3 نکلی, اور 3 نشستوں میں صدر عتیق بھی جیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, ان کو پالیٹکس میں رہنا چاہیے. وہاں کا وہ اصل آواز, پرانی آواز وہی تھے. اور مسلم کانفرنس تو گویا وہاں مسلم لیگ تھی نا اس زمانے کی, یہ تو پاکستان پارٹیوں کے آنے سے پہلے, اور مسلم لیگ نے 32 نشستیں لے گئی ہیں. اور اب کوئی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ حکومت بنانے کے لیے اسے کسی کے پوچھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. اور اگر کہیں گے جی پاکستان میں جو نشستیں تھیں اس میں یہ ہو گیا کہ کشمیر کی نشستوں کی اکثریت ان کے پاس آئی ہے, ساری نشستیں انہوں نے ایک طرح سے جیت لی ہیں اور پورا نقشہ ہی بدل کے رہ گیا ہے. تو سید علی گیلانی تک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب موجودہ قیادت سے بڑی توقعات ہیں. نواز شریف کے حوالے سے بھی کہتے ہیں, مشرف سے بہت ناخوش تھے یہ لوگ. لیکن یہ کہ اب ظاہر جو بیانات ہم سیاست میں دیتے ہیں کہ اس نے مودی کے ساتھ یہ تعلق یہ کیا, لیکن کشمیر کے مسئلے پر نواز شریف بھی ان کمپرومائزنگ ہے. وہ کشمیر کا مسئلہ پلیبسسٹ کوئی بھی نہیں کوشش کر سکتا کہ کشمیر کے مسئلے کو ڈسون کرے, اور خاص طور پر پنجاب کی قیادت, اور خاص طور پر کشمیری نسل ہونا میری طرح. میری بھی تو ایک پریجڈس ہے نا کہ میرے آباء و اجداد نے کشمیر سے ہجرت کی تھی, وادی سے ہجرت کی تھی. تو وہ ہمارے تعصبات تو اپنی جگہ ہے, ہم بڑے پکے ہیں اس معاملے میں کہ کشمیر کے مسئلے کو کہیں پاکستان نظر انداز نہ کر دے. ہم وہاں کشمیری ہو جاتے ہیں جب یہ معاملہ آتا ہے نا پاکستان. تو یہ ایک کہانی ہے. بہرحال یہ بڑی, آج نواز شریف مظفر آباد جا رہے ہیں شکریہ ادا کرنے کے ان لوگوں کا, ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. یہ بھی بڑی خبر بن گئی کہ نواز شریف صاحب 2 مہینے کے بعد 60 دن کے بعد اسلام آباد پہنچے ہیں. ان کے معالجین اور کارڈیالوجی کے ایکسپرٹ ان کے ساتھ ہیں. شریف کمپلیکس ان کے گھر کے سامنے تو ہے نا جی, جو انہوں نے ہسپتال بنایا, بہت بڑا ہسپتال ہے جی, بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے. درمیان میں ایک نہر ہے, نہر کے اس پار ان کے وہ فارم ہاؤسز کہہ لیے, ان کے محلات کہہ لیجیے آپ کچھ, یا ان کی زمینیں کہہ لیجیے جن میں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں, کچھ کہہ لیجیے گا. اس کے اس طرف جو ہے شریف کمپلیکس ہے, اور وہ ان کا اپنا بھی ہے. ان کے پاس شوکت خانم ہے, ان کے پاس شریف کمپلیکس ہے. تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر ساتھ لے کے گئے ہیں, اور وہاں انہوں نے کل میٹنگ بھی کی ہے. آج وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کر رہے ہیں جس میں آرمی چیف اور تینوں چیف اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین, اور اس کے ساتھ کچھ منسٹر بھی, وفاقی دفاع کے بھی وزیر اور خارجہ امور کے سارے یہ شامل ہوتے ہیں. تو وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن مظفر آباد بھی جا رہے ہیں تاکہ ان کا شکریہ ادا کر سکیں ایک طرح سے. اچھا, اب سیاست بھی چل رہی ہے, مثلا الیکشن کمیشن کے ارکان کے نام اکٹھے کرنے, اپوزیشن دیتے ہیں جی, نام ابھی سامنے نہیں آ رہے. اور سنا ہے کہ کچھ اتفاق ہو گیا ہے, لیکن 3 نام جو ہیں اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ بھیجی جائے گی اسپیکر کو. اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائے گا, اور اس میں جہاں تک کنسنسس ہو گیا اس کو پاس کر دیا جائے گا. ان کو توقع ہے کہ یہ پیر کو یا منگل کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. انہیں کرنا چاہیے, پیر کو 25 تاریخ آتی ہے, پیر کو کرنا چاہیے ان کو نوٹیفیکیشن جاری, کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہی ڈیڈ لائن ہے, اسی کے مطابق یہ نوٹس جاری ہوگا. ادھر سندھ کا معاملہ جو ہے نا وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. وہ جس بندے کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی تھی وہ اسد کھرل نام کا بچہ تھا, جو ان کے وزیر داخلہ کا کچھ بیٹے کا فرنٹ مین تھا. سیال کا کیا نام ہے اس کا, یہ کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ سیال صاحب کون ہیں, کیسے ہیں, کیا نہیں, کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو سیال
اور طرح ہوتا ہے, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کوئی ان کا چہرہ مورا میں نے اس زمانے میں کہیں دیکھا ہو. ابھی آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, 7-8 سال ہی ہوئے مجھے. ان میں 2-3 لیڈر ایسے آئے ہیں جو شرجیل میمن کو میں نے اس زمانے میں نہیں دیکھا ہوا. اچھا. وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی نیا آفتاب طلوع ہوا ہے وہاں سے. تو بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا. وہ گرفتار تھے سیاستداروں کے کہ وہاں کی پولیس نے وزیر داخلہ کے کہنے پر جن کے بیٹے کا یہ فرنٹ مین بتایا جاتا تھا اس کو چھڑا لیا. یہ تو غیر معمولی بات ہے نا. اور فوج تو یا رینجر تو یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان کے قبضے سے کوئی چھڑا کے لے جائے. وہ بات چیت کر کے منت خوشامد سے کچھ کر لے, کچھ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. اس دن بائی چانس اس کے قریب وقت آ گیا تھا جب ان کو ایکسٹینشن دینے کا مرحلہ تھا, تو انہوں نے ایکسٹینشن سے گویا لے تو لات سے کام دینا شروع کر دیا. قابل اعتراض بات یہ ہے کہ جب عاصم کا کیس آتا ہے تب آپ ایکسٹینشن نہیں دیتے, جب اس کا کیس آ گیا تب آپ ایکسٹینشن نہیں دیتے, بیچ میں آپ ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں. یہ چکر کیا ہے بھائی؟ کوئی اصول کی جنگ ہے تو صاحب بتاؤ. وہ کہتے ہیں رینجر لاڑکانے میں کیا کرنے گئی تھی, مطلب عجیب موجوداروں کے کنٹراٹ کا جائزہ لینے گئی تھی بھائی, اور کوئی کیا کرنے گئی تھی. تو کیا کہہ سکتے ہیں کیا کرنے گئی تھی. میں کوئی اس کا حامی نہیں ہوں کہ سول کے بجائے آپ فوج کو سارے اختیارات دیں وہ کام کریں, لیکن جب آپ بے بس مثلا اب چوج نثار نے کیا کہا ہے, ڈی جی رینجر سے بات کر کہا کہ VVIP کو جو سیکورٹی دی گئی ہے وہاں سے بندے واپس لے گئے. اکٹھے نہیں لیں, ابھی ٹھہر جائیں. ان کو نوٹس دیا گیا سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب پولیس کو رینجر کو اختیارات نہیں ہوں گے آپ تو شہر سنبھال نہیں سکتے. شہر جب سنبھالا نہیں جائے گا تو ہم شہر سنبھالنے کے بجائے ہم پہلے آپ سے سیکورٹی واپس لیتے ہیں. کروا لیجیے سیکورٹی اپنی پولیس کے ساتھ. یہ نہیں کہ پولیس کمپیٹنٹ نہیں ہوگی, پولیس جو آپ نے بھرتی کی ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ آپ نے سیاسی بنیادوں پر کر رکھی ہے. تو دوسرا چوج نثار کا بھی اس طرح کا, رینجرز نے کہا ہے کہ یہ ہم تو کارروائیاں کرتے رہیں گے آئین کے تحت اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہمیں اختیار حاصل ہے. ان کی آپ کی انٹرپریٹیشن آ گئی. اب انٹرپریٹیشن کے معاملے آگے نا جی, جب آپ مسئلہ خوش, اور چوج نثار نے کہا کہ ہم ان کو لیگل کور دیں گے, وفاق دیکھ سکتا ہے, اگر نہیں انہوں نے مانا میں بات کروں گا وزیر اعلیٰ سے, نہیں مانے تو کچھ ہم اور طریقہ اختیار کریں گے جن میں ان کو لیگل کور حاصل ہو اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو لے کے آگے پہنچے. اچھا, خورشید شاہ کا کل ایک بیان اور بھی بڑا تند و تیز آیا ہے. اس نے کہا عمران, دیکھو نا یہ اتحاد بنا ہوا اپوزیشن کا, عمران نے اعلان کر دیا کہ وہ تحریک چلائیں گے فلاں 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 تاریخ کو, یہ کریں. مطلب ان کا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یہ سولو فلائٹ ہے, ٹھیک, ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا اور میرا خیال ہے پارٹی سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا. چند لوگوں نے فیصلہ کیا یا اکیلے انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ ناکام ہو گئے. جس طرح ان کا 2014 کا دھرنا ناکام ہوا تھا کیونکہ اس میں بھی انہوں نے سولو فلائٹ کی تھی. اب اس سولو فلائٹ میں وہ ناکام رہیں گے اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے اس بات کی جس طرح وہ کر رہے ہیں, اور کوئی یہ درست طریقہ نہیں ہے جی. بڑی خبریں تو یہی ہیں جی. آپ کو انٹرنیشنل کشمیر ڈے بھی آج منایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے UNO کو کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جائے وہاں جا کے کچھ تحقیقات کرے. اچھا, کچھ مقدمات ججز کے ہیں, عدالتوں میں ہیں, جج بہت ووکل ہوئے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ ہم پہ تو پارلیمنٹ گفتگو نہیں کر سکتی, آپ کے TV چینل کیا لگے رہتے ہیں, ذاتی اعتراضات کرتے رہتے ہیں ججوں پر. انہوں نے کہا کہ ذاتی بات ذات کا معاملہ نہیں ہے, ادارے کا معاملہ ہے. بالکل. اچھا, سوشل میڈیا تو باز نہیں آتا نا جی, اس پر سپریم کورٹ آرڈر بھی نہیں دیتا, اور زیادہ دے گا بھی تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں. ایک آخری خبر بہت ہی امپورٹنٹ میں کہتا ہوں اور مزے کی خبر کہتا ہوں. دیکھیے, بہار میں بہار کے لوگ نے بڑی مار کھائی ہے جی. مہاتما بدھ کی سرزمین ہے. ویسے بہار کے لوگوں کو پہلے تو ہمارے UP کے بھائیوں نے بدنام کیا. وہ تو خیر جو مرکز سے دور ہے وہ اتنا ہی ہے, ان بہاری ہونے کے لیے بہار میں پیدا ہونا لازمی نہیں ہے. حیدرآبادیوں کے لیے کچھ اور نام دے دیا, پنجابیوں کے لیے کوئی اور نام دے دیا. یہ سب کانٹیننٹ کا حسن تھا. بالکل. اب زندہ دلانے لاہور تھے, وہ UP والوں کی اردو کے بارے میں اپنا ہی مقصد رکھتے تھے. ایک کلچر سا ایک نوک جوک بھی جاری تھی. بڑے ذہین لوگ ہیں بہار کے لوگ. کراچی میں بڑا انٹریکشن بھی رہا ہے ان کا, ہمارے تو ساتھ رہے ہیں بالکل. کوئی بڑے میرے پیارے دوست کا تعلق بہار سے ہے. اور وہ لیکن ایسٹ پاکستان میں آئے تو ایسٹ پاکستان کے معاشرے نے ان کو اپنے اندر جذب نہیں کیا. 73 میں وہی اردو سپیکنگ, وہی مغربی پاکستانی, وہی پتہ نہیں کیا کیا ان کو, اور وہاں سے وہ جہاں وہاں کے بہار کے ایک شخص نے منت مانی تھی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا تو, اور منت وہ پوری ہو گئی اور بیٹا پیدا ہوا. اور منت تو ہوگی میں پاکستانی پرچم لہراؤں گا, منت یہ مانی تھی. اس نے پاکستانی پرچم لہرا دیا اپنے گھر پر. منت مانی تھی نا. منت دیکھو نا, پیروں کے بازاروں پہ جا کے کوئی مانگتے ہیں, اور منت یہ ماننا کہ اپنے گھر پہ پاکستانی پرچم لہراؤں گا اگر میرے یہاں بیٹا ہوا تو.
دیکھیں اس سے پاکستان سے محبت جو ہے آپ کچھ کر لیجئے گا، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے دل سے آپ پاکستان کی محبت کو نکال نہیں سکتے. یہ تو وہ جنت ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے، جو ان سے چھٹ گئی ہے، لیکن جس کے خواب ان کے دل میں موجود رہتے ہیں ہمیشہ. تو بہرحال ظاہر ہے کہ حکومت نے پھر کارروائی کرنی تھی، پرچم بھی اتارا، اس بیچارے کو بھی گھسیٹ کے جیل میں لے گئے. لیکن دیکھیے اس آدمی کی جرت اور ہمت دیکھیے. اب پورے بھارت میں جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جو سافٹ کارنر ہے پاکستان کے لیے، یہ ان کی سیکورٹی کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. ان کی سیکورٹی کو اور بھی بڑے خطرے ہیں. پہلے تو یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے، سب سے بڑا خطرہ تو یہی جو کشمیر میں آپ کر رہے ہیں. اس سے باز آ جائیں ورنہ تاریخ اپنا فیصلہ صادر ضرور کرے گی. جی بس یہی آج کی خبریں ہیں. بالکل ایسے ہے جی. اور اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کو شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب، آرٹیکلز. سب سے پہلا آرٹیکل جو ہے آج وہ میں جاوید ہاشمی کا آرٹیکل. بالکل. ہمارے ویٹرن سیاستدان، ویٹرن کہتے ہوئے تھوڑی سی مجھے جھجک ہوتی ہے کیونکہ ہم اسے نوجوان سیاستدان کہتے رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا کنٹمپریری ہے، 2-1 سال جونیئر ہے ہم سے، تو ہم اسے نوجوان نہیں کہیں گے، ویٹرن کہیں گے تو اپنی بزرگی کا بھی خام کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، احترام کرنا پڑے گا. صحیح. تو یہ بڑی گڑبڑ بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہی ویٹرن پولیٹیشین، اسٹیٹس مین ہے پاکستان کے. وہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی 2 اور بڑے وہ تمام کتابیں. باغی ہوں ان کی کتاب اتنی شور آفاق جو جیل میں لکھی تھی وہ وہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں ترکی گیا تھا، ان کی سفیر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو پرائم منسٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کی میت کے ساتھ وہاں جائیں. تو ایئرپورٹ سے مجھے واپس آنا تھا کہ عملے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم 1-2 گھنٹے ریسٹ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. اور میں وہاں سے میں نے کہا کہ مجھے اتاتورک کے مقبرے پہ لے جائیے اور عصمت نو کے مقبرے پر. اتاتورک ترکی کا بانی ہے، باپ ہے. اتاتورک کا مطلب یہ ہے ترکوں کا باپ. وہ ان کو قائد اعظم کی طرح ان کی عزت کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگرچہ ان کے نظریات جو خاص طور پر دین کے حوالے سے ان پہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ٹھیک طور پہ بنایا جاتا ہے، ایسی غلط بات بھی نہیں. لیکن اتاتورک نئی ترکی کا بانی ہے اور ترکوں میں ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. اتاتورک کے مقبرے پہ گئے اور وہاں عصمت نانو کے مقبرے گئے. جب واپس آنے لگے تو ان پیغام ملا کہ پرائم منسٹر ان سے ملنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر اس وقت بلند ایجوت تھے. بلند ایجوت ایک یعنی کہ رائٹ کے پولیٹیشین ہی گنے جاتے. ذرا ان کو 20 سال پہلے انہوں نے ہٹا دیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، اور وہ فوج آ گئی، اندرین مندراس کو پھانسی دے دی، جلال باجار کو دی، پھر وہ عمر قید میں بدل گئی، عمر زیادہ فلاں فلاں. بڑا وہاں بھی پھڈے بازیاں ہوتی رہیں، فوج کی بار بار مداخلت. وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوج نے چونکہ ملک بنایا ہے اس لیے وہ گارڈین آف دی سیکولر کانسٹیٹیوشن آف ترکی ہے. بالکل ایسے. یہ سیکولر کا لفظ ان کی جان نہیں چھوڑتا آج بھی. تو یہ ساری بلند اجوت نے انہوں نے کچھ بات کی تو انہوں نے کہا دیکھیں میں 1-2 بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. کارگل کا واقعہ بھی آپ کے ہاں ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا واپس جائیں گے آپ کی حکومت رہتی کہ نہیں رہتی ہے، لیکن آپ کو جا کے اپنے ملک کو ہم دیکھیں ہم معاشی طور پر، انتظامی طور پر ان معاملات پہ اپنے ملکوں کو مستحکم نہیں کر سکے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ بار بار کی دخل اندازی ہے ہمارے لیے کیا مسائل کو پیدا کرتی ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے. جب واپس آیا تو حکومت ختم ہو چکی تھی. جب اٹھے تو انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا، وزیر خارجہ سے ہاتھ ملایا. انہوں نے کہا میں ایئرپورٹ پہ جاؤں گا ساتھ. تو وہ بھی اور وزیر صحت ان کو سی آف کرنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مجھے پروٹوکول دیا گیا جس کا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، یہ پاکستان سے ان کی محبت ہے ان لوگوں کی. ہماری بھی ان سے محبت اتنی ہے کہ ہم اتاتورک کو نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک بہت بڑا رہنما سمجھتے ہیں، اور سچ مچ وہ ایک کلین نیٹ قسم کے اور طرح کے آدمی تھے. وہ ساری ان کی لائف سٹائل، اور ویسے سیکولر تھا. سیکولر سے مراد اگر بے دینی بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تھا. لیکن اس نے ایک ٹف یونان اور برطانیہ کی فوجوں کو شکست دی تھی گلی پولی کے مقام پر، اور ڈوبتی ہوئی ترکی کو اور مرتے بیمار کو. ان کا پرویز مشرف اتاتورک کے بڑے دوست تھے، لیکن اس کے زمانے نہیں بڑے مداح تھے. دوست کیا ہوں گے اتنے، وہ قائم علی شاہ تھوڑے ہیں. تو وہاں ملیشیا اور انڈیا کے دورے پہ گئے، کوشش کے باوجود پاکستان نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ہم کوشش کرتے تھے کہ پرویز مشرف کی حکومت کوشش کرتی تھی کس طرح کوئی غیر ملکی آنے کو تیاری کو نہیں ہوتا تھا. کلنٹن آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وردی میں نہیں ہوگا، سیولین پہ ہوگا.
اور اس کے بعد بڑی کوشش کے ساتھ مامون عبد القیوم جو مالدیپ کے جو صدر ہیں ان کو تیار کیا گیا کہ آپ پاکستان آئیں. وہ بیچارے آئے پاکستان, کہتے ایسے استقبال ہو جیسے کہ بغداد سے عباسی خلیفہ مامون رشید آ گیا ہے اور اس کا وہ ہمیں صنعت جواز عطا کرے گا کہ ابھی خلافت کی طرف سے صنعت جواز مل گئی ہے. وہ بھی کہتا ہے میں بعد میں وہاں گیا تھا اور بڑے اس پہ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی فلاں چیز بنا دیں گے, پارلیمنٹ کی فلاں چیز بنا, بڑے ہم نے بھی وعدے کیے. ہم چھوٹے ملکوں کے ساتھ بڑے اپنی طرف سے سپر پاور بن کے بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ملک کی حیثیت جب فوج آتی ہے تو ایسی ہو جاتی ہے عالمی برادری میں, ایسی ہو جاتی ہے عالمی برادری جیسے کسی اغوا شدہ عورت کی, چاہے جبرن وہ اغوا کی گئی خود گئی ہو, پنجابی میں ادل جانا کہتے ہیں, جہاں اغوا کی گئی ہو, لیکن جو حیثیت اس کی ہوتی ہے عالمی برادری میں فوجی انقلاب کے بعد وہی حیثیت قوموں کی ہو جاتی ہے. اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ قومیں اس کو قبول نہیں کرتی تھی. آج ارشاد عارف صاحب کا ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے. پہلے تو انہوں نے حضرت علی کا جب ابن ملجم نے ان کے زخم لگائے اور وہ تو انہوں نے روکا, اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو, اس کو قید میں رکھو صرف, اور اس کے بعد صرف ایک ہی وار سے اگر یہ میں ثابت ہو جائے کہ اور قتل میرا کیونکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے کیا تھا میرا ہو جائے تو باقیوں کو قتل عام نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ برداشت بہت ضروری ہے, اور خاص طور پر یہ طیب اردوان صاحب جو ہیں اب یہ ایک طرح کے فتح اللہ گولن کے خلاف ایک انتقام پہ اتر آئے ہیں, یہ درست بات نہیں ہے. اصل میں میرے جیسے لوگ بھی دکھی ہوتے ہیں, کچھ ہمارے لیفٹ کے لوگ جو بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں وہ خوش بھی ہوتے ہیں. بھئی فتح اللہ گولن اور طیب اردوان نے مل کر تو انقلاب لائے تھے نا جی, اور یہ تحریک چلی ہے ساری جو ہے بدیع الزمان سعید نورسی سے چلی ہے نا جی. اربکان اس سے آئے, اربکان سے اردوان اور یہ فتح اللہ گولن یہ سارے اسی کے آف شورس ہیں. لیکن نہ اب وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں, نہ یہ اس کو برداشت کر رہے ہیں, نہ وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کو تیار ہے, نہ یہ اس کے ساتھ کمپرومائز کو تیار ہے. اور کوئی مطلب انہوں نے کہا برداشت بڑی چیز ہے. پھر دو طرف آگے کہ امیر عبدالعزیز بن سعود جو پہلے فرمان روا تھے وہ قبائلی سرداروں سے ملنے کے لیے آئے, تو وہ کچھ تکلیفیں محسوس کرتے تھے لیکن انہوں نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا. اور جب وہ سب لوگ چلے گئے, اٹھ کے گئے تو اور بڑی متانت کے ساتھ گئے, اندر جا کے انہوں نے قمیص اتاری کیونکہ وہاں ایک بچھو نے بار بار کاٹ کے جسم کو نیلا کر گیا تھا. انہوں نے کہا حضور آپ وہیں برخاست کرتے میٹنگوں نے کہا نہیں, یہ بادشاہی اس کے خلاف دکھائی دیتا ہے. اس طرح کر بابر کا واقعہ لکھا کہ تم نے اہم زندگی واقعات اہم کون سے, انہوں نے کہا 3 واقعات بیان کیے. میں ان واقعات کو سنا, انہوں نے کہا کہ ایک تو میں نے جنگل میں اجدے سے لڑائی لڑی تھی. اجدے سے لڑائی لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے, وہ تو بندے کو نگل جاتا ہے پورے. سوشل میڈیا پہ ایک تصویر آتی رہی تھی کہ عورت پورا نگل گیا ہے. اور دوسری میں جب خارش میں مبتلا تھا تو فلاں میرا مخالف مجھے ملنے آیا اور اس وقت مروت کا تقاضا تھا, مخالف تھا کہ میں نہ کرتا, لیکن شاہی لباس پہن کر بیٹھنا آسان تھا لیکن میں بیٹھا اور اس اذیت کے باوجود میں نے اس کو برداشت کیا. اور آدھی انہوں نے کہا 2.5 میرے کام ہے, اور آدھا کام یہ ہے کہ میں نے مغلیہ سلطنت قائم کی. یعنی تو انہوں نے کہا برداشت کی اتنی بڑی حیثیت ہے, اتنی بڑی ہے. انہوں نے کہا ان کی اصل قوت اسلامسٹ ہی تھے, مولانا روم اور فتح اللہ گولن اور یہ سارے لوگ تھے. اور بڑی ایک مثال اور بھی دی انہوں نے برداشت کی. انہوں نے کہا کہ ایوب خان کو عادت تھی صبح چائے کے ساتھ سگریٹ پیتے تھے, تو بٹلر جو تھا وہ سگریٹ اور چائے اکٹھی لاتا تھا. ہوا یہ کہ ایسٹ پاکستان گئے, وہاں بٹلر جو تھا وہ ان کو خیال نہیں تھا, وہ صرف چائے لے آئے, تو بڑے غصے میں آئے. تو بٹلر نے ایسا سے بنگالی بٹلر نے کہا کہ سر برا نہ مانے ایک بات عرض کروں. انہوں نے کہا جس ملک کا آرمی چیف اس بات پہ سیخ پا ہو جائے کہ اسے سگریٹ نہیں ملا صبح کے وقت, اس ملک کا کیا بنے گا. ایوب خان چپ کر گئے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی. دیکھیں یہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی ہوا تھا. کوئی بات کی تھی, نورانی میاں نے پان کے کو ذکر کر دیا, انہوں نے کہا تو سگریٹ پیتا رہتا ہے, تو اس کو چھوڑ. اس کے بعد ضیاء الحق نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہم خلاف بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی خوبی ایسی ہوتی ہے جس کی داد دینی چاہیے. آج ان کا آرٹیکل ایک ہے جی ہمارے کلدیپ نیر کا جو جمعے کو ہوا کرتا ہے عام طور پر, وہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا گیا کہ راہل گاندھی نے بھی کہا کہ RSS والوں نے جو ہے وہ مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کو, یہ جس سے قادر حسن لکھتے ہیں نا پرانی یادیں, آپ عمر کے حصے میں بیٹھ کر بہت چیزیں وہ بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بی جے پی بھی انکار کرتی ہے, کانگریس الزام لگاتی ہے کیونکہ RSS بی جے پی کا حصہ گنی جاتی ہے, سیاسی ونگ گنا جاتا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں ان کو پابندی لگی, سردار پٹیل نے لگائی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو ثقافتی تنظیم میں پابندی اٹھا لی گئی. انڈین ایک مزاج ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کہتے ہیں اس کے باوجود بھی اب یہ صورتحال یہ ہے کہ مقدمہ وہاں ہے, نہ بی جے پی نے اپنی حکومت میں اپنی صفائی کو
دلائل سے ثابت کیا ہے، نہ کانگریس نے الزامات کے ٹھوس ثبوت جو خفیہ پولیس کے ہوں وہ پیش کیے جی. اور بہرحال انہوں نے کہا کہ جس دن میں اخبار میں بیٹھا ہوا تھا، انجام میں کام کر رہا تھا، قریبی تھا، تو وہ اس پر ٹیلی پرنٹر ہوتے تھے، ٹیلی پرنٹر کی بتیاں جلنے لگیں اور شور پڑنے لگا، پتہ چلا گاندھی کو قتل کر دیا گیا ہے. میں بغیر اپنا اسکوٹر اٹھایا، یہ سفیر بھی رہے ہیں بعد میں، اور میں پہنچ گیا وہاں برلا ہاؤس قریبی تھا، کہنا کوئی ایک لکڑی کا دروازہ تھا، نہ کوئی گارڈ نہ کچھ، میں سیدھا اندر چلا گیا. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میرے بعد پہنچے، اور نہرو اور پٹیل جب آئے اس کے بعد تو وہ ان کی آنسو نہیں رک رہے تھے، اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ گوڈسے نے جو ہے سو قتل کیا وہ ایک ہندو جنونی ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں گنا جاتا کہ شاید RSS کے لوگ اس کے پیچھے ہیں. اب مقدمہ آیا، انہوں نے کہا عجیب دیکھیں، عدم تشدد کا پرچارک جو شخص تھا اور سامراج کے خلاف لڑتا تھا، ان کے خیال میں 150 سال کی انگریز کی غلامی کو اس کی کوششوں سے گول ہوئی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہم تو بیٹھے تماشا دیکھتے رہ گئے تھے. ہمارے یہ اور یا مقبول آج جی قندیل بلوچ پہ رواں ہوئے ہیں. اللہ اس کی روح کو. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو، انہوں نے کوٹ بھی کیا، بہت سی وسالے کوٹ کیے کہ یہ ایک وہاں کی جرنلسٹ مشہور ہے، کیا نام، جودی ہیون، وہ انہوں نے ایک سروے 10 گھنٹے وہ اکیلی سڑکوں پہ گھومی، اور شاید پیچھے کیمرہ ویمرہ یا اس کے رزلٹ کے طور پر جو مرد فکرے کستے تھے تو اس پر لکھا کہ سم مین آر پگس، سور ہیں، وہ خنزیر ہیں، کہ اس طرح کے فکرے استعمال کرتے ہیں. عورت کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا، وہ اس نے اسے ثابت کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں 14 میں یا کون سا انہوں نے بیان کیا، 14 کا ہی 869 جو تھی عورتیں جو ہیں غیرت کے نام پہ قتل ہوئی، اور اس عرصے میں صرف امریکہ میں 1095 عورتیں جو ہیں ان کے بوائے فرینڈز اور شوہروں نے قتل کر دیے. ان کا بھائی قتل کرے تو خبر بنا دیا آپ نے. یہ شوہر اور بوائے فرینڈ جو قتل کرتے ہیں اس کی خبر نہیں بنتی کیا؟ کوئی اس کی خبر بناؤ نا، کیا یہ خبر کیوں نہیں ہے؟ تو اوریا کی یہ ایک سٹائل ہے، وہ اپنی بات اس طرح کرتے ہیں. لیکن بات تو غور طلب ہے کہ بھائی قتل کرے تو خبر بن گئی، اور شوہر اور بوائے فرینڈ بھی قتل کرے تو کوئی خبر نہیں. وہ معاشرے نے اپنے آپ کو کہاں پہنچ گیا جی. بہرحال یہ آج ایک آرٹیکل، ایک الطاف حسن قریشی صاحب نے تو خیر بہت سی چیزوں پہ جس طرح ہمیشہ لکھتے ہیں لکھا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے 19 جولائی کا جو ہمارا دن ہے، یوم لاحق پاکستان، اس کے حوالے سے بھی، اور یہ حکومت بے خبر تھی کہ 19 جولائی کون سا دن ہے، اس کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا. اور میں نے تو کہا تھا کہ نواز نصر اللہ کے تحت کشمیر کمیٹی گئی تھی، ترکی پہنچی سب سے پہلے، تو انہوں نے کہا صاحب آپ 20 سال کے بعد آئے ہیں، ہم تو فائلیں ہی پتہ نہیں کہاں رکھ کے بھول گئے ہیں، ہم دوبارہ جھاڑ پونچھ کے نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمہ آپ کا کشمیر پہ ہے کیا. تو ہمارے ہاں تو ہماری حکومت میں کوئی تھا نہیں جس کو معلوم ہو کہ 19 جولائی ہے کیا. تو رزلٹ اس کا یہ نکلنا تھا، یوم سیاہ اس کو کہہ دیا. پھر بہرحال بعد میں اس کی اصلاح کر دی گئی. اور یہ کہ پھر سجاد علی شاہ کے بیٹے کی واپسی، اور جسٹس منصور جو ہمارے ایکٹیو ہوئے ان کا، اور کچھ چھوٹی موٹی خبریں فتح اللہ گولن کے حوالے سے بھی، اور بہت سی چیزوں پہ انہوں نے کچھ ایک انہوں نے کہا پاکستان میں فوجی آنے کا کوئی احتمال نہیں، ہم کیا خام کا شور مچا رہے ہیں. مختلف چیزوں پہ انہوں نے کمنٹس کیے ہیں اور اپنے خاص مخصوص انداز میں. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ہیں جی، ابھی منیر ہمارے دوست ہیں، ہمارے سابق رفیق کار بھی ہیں، رفیق قلم ہیں، کولیگ ہیں. انہوں نے بہت محنتی ہیں، بہت اچھے. انہوں نے کہا بھی 27 لیلۃ القدر تو جب پاکستان بنا تھا وہ تو 28 کو بنا تھا، 28 کی رات تھی، 27 کی نہیں تھی. صفدر محمود صاحب بھی لیلۃ القدر، انہوں نے پھر ساری کوٹیشنیں دی کہ کون کون کیا کرتا تھا. اور بہت مرزا منور کا حوالہ بھی دیا، اور بہت سے لوگوں کے حوالے دیا، عقیل عباس جعفری کرونیکل کا حوالہ دیا. لیکن انہوں نے خلاصہ ایک آخر میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ دیکھو، جب 14 اور 15 کی رات اگر لیلۃ القدر تھی تو ٹھیک ہے، لیکن 14 کے دن جب ہماری ٹرانسفر آف پاور ہوا تھا تو اس وقت جو تھا وہ ماؤنٹ بیٹن اس وقت آیا تھا، ہینڈ اوور پاور کی تھی، پھر 2 بجے گیا تھا، تو پاکستان بن گیا تھا اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا تھا. دن ہم کب مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں دوسری بات ہے، اعلان کب کیا گیا تھا وہ بھی الگ بات ہے. لیکن جو سب سے بڑی مزیدار بات انہوں نے کی اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے نا ہم نے تو 27 سے مخصوص کر لی ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو اعتکاف کی حالت میں نظر آتا ہے. 27 کو کسی کو نظر آیا، کسی کو 23 کو آیا، کسی کو 21 کو آیا، کسی کو 25 کو آیا. تو
طاق راتوں میں کس کو تلاش کرو حضور نے فرمایا. تو یہ واقعی ایک تجربے کا نام ہے. بالکل. اور جب یہ ایک تجربے کا نام ہے, تجربہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ملت اسلامیہ کے لیے اس سے بڑا تجربہ کیا ہوگا, اس سے بڑی لیلۃ القدر کیا ہوگی کہ 20ویں صدی میں پہلی اسلامی سلطنت قائم ہوئی, اسلامی حکومت قائم ہوئی اس رات جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. وہ 27 کو ہے تو 27 ہی کو لیلۃ القدر سمجھیں, 28 کو ہے تو 28 کو لیلۃ القدر, اس بحث میں نہیں پڑیں. ہمارے ہاں یہی قرارداد 23 کو پاس ہوئی تھی, 24 کو پاس ہوئی تھی, 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی, 24 مارچ کو پاس ہوئی تھی, 23 مارچ کو آپ نے تقدس کیوں دے دیا وغیرہ وغیرہ. یہ نجم سیٹھیوں پہ چھوڑیں یہ کام, وہ کرتے رہتے ہیں, باقی لوگوں کا کام نہیں. بس یہی ہے آج کے آرٹیکل. دا ویسٹ کرائسس آف لیڈرشپ ایک آرٹیکل ہے جی کافمین کا, سیلویا کافمین کا, کہ غالباً اوباما کی تقریر جو وہاں کر رہا تھا یورپی یونین, وہاں آ کے تو لگتا تھا کہ وہ اپولوجیٹک ہے. فرانسیس صدر لاندے تقریر کرتا ہے, وہ بھی لگتا ہے اپولوجیٹک ہے. وہاں بھی اب بہت سے واقعات ہو رہے ہیں, اور واقعات سے بہت سی باتیں جو ہیں نا ظاہر ہو رہی ہیں. انہوں نے کہ یہ معاشرے اپنے اندر ڈیورسٹی کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انتہا پسندی بھی وہیں آ رہی ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بہت سی باتوں پہ غور کرنا پڑ رہا ہے. اور یعنی سروے بھی بتاتے ہیں کہ بہت سی تعصب کے واقعات میں, یا ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یورپ کپ کھیلا انہوں نے فٹ بال کا, دوسری طرف ہے کہ تعصب کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. 22.4% اضافہ ہوا اس عرصے میں, جو کہ معمولی بات نہیں ہے جی. اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا جو بہت اچھا لگا, جس کی وجہ سے میں آرٹیکل پڑھ رہا ہوں. ہم طالبانائزیشن کہتے تھے تو میں بڑا چڑھتا تھا. کئی اصطلاحیں میں نے گنوائی تھی ایک بار جو مسلمانوں سے منسوب ہیں, اس کے معنی ہم نے بدل دیے ہیں یا بنا دیے ہیں. کچھ طالب علم تھے یار, طالبانائزیشن بنا دیا آپ نے. اس دنیا بھر میں یہیں کہیں دہشت گردی طالبانائزیشن ہوتے ہیں. انہوں نے اب ایک لفظ بنایا ٹرمپائزیشن, کہ آپ جس تعصب میں مبتلا ہو جائیں, اسلامک فوبیا میں ہو جائیں, اس میں ہو جائیں, ٹرمپائزیشن ہے. تو ٹرمپائزیشن کی اصطلاح ذرا مشکل ہوگی ہمارے زبانوں میں ادا ہونے پہ, لیکن یہ ٹرمپ پایا گیا جو معاشرہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اس کو بھی دیکھنا غور کرنا چاہیے کس حد تک. بس یہی آرٹیکل ہے جی. نیو یارک ٹائم کا ایک اداریہ ہے جس میں کشمیر میں ہونے والے واقعات کے ظلموں کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے, اس کا حوالہ بھی دیا ہے, اور یہی کہا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے اور خطے کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. کچھ حل بتایا تو مطلب ہے کہ حل کیا بتانا ہے, حل تو یہی بتانا ہے عالمی صورتحال خراب ہو رہی ہے, اور ڈر ہے کہ بھارت کے یہ اقدامات جو ہیں وہ علاقے میں ٹینشن کو جو ہے نا فروغ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. فی الحال وقت ہوا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا آخری سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سجاد نصیر صاحب, بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں, اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی جے میر صاحب, ہوسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. اینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی, ہم آج ایک دو مسئلے بڑے امپورٹنٹ ہیں, میرے خیال میں پروفیسر صاحب بھی اور میر صاحب بھی ان مسئلوں پہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, تو زحمت اس لیے دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب حضور والا, یہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک میں چھیڑ رہا ہوں, یہ ویسے بھی بات آپ کی دادری پہ نہ بولنے لگ جائے, دادری پہ میرا مسئلہ پھر مجھے ڈر لگا رہا ہے. دیکھیے جی, پاکستان میں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اسی سے رقم ہے. پاکستان میں آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں 1951 کا لے کے پنجاب میں, جو کہ ممتاز دولتانہ کے جھلو کے نام سے اور ڈاکیومنٹڈ بھی ہے, نارمن ڈی پامر کی کتاب تھی الیکشنز ان ساؤتھ ایشیا. وہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لفظ استعمال ہوتا رہا. اس زمانے میں جلو میں عام ہوا تھا, جیسے لوٹا ہوا ہے ہمارے, لوٹا آج کل ہوا ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1970 کے الیکشنز کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے. ویسٹ پاکستان میں وہ ٹھیک ہوئے تھے, ایسٹ پاکستان لیکن اس میں بھی لوگوں کو ووٹ. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ 1970 کا الیکشن جو تھا وہ فیئر اس لحاظ سے تھا کہ بائی ڈیفالٹ تھا. آرمی کا خیال اس وقت یہ تھا کہ الیکشنز میں مختلف جماعتیں آئیں گی اور ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور اس کا ایک جواز بن جائے گا, جس پر میں دلیل دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, ہماری ایجنسیوں کے جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ غلط نکلتی ہے. عالمی ایجنسیاں کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہیں. وہ صحیح ہے, لیکن پاکستان میں آج تک کوئی الیکشن بھی نہیں ہوا جس کے بارے میں یہ الزام نہیں لگا کہ جی یہ دھاندلی زدہ.
تو اب صرف سوال یہ افغانستان کے الیکشن اچھا، ایسے ہوتے ہیں جس پہ الزام نہیں لگتا. نہیں وہاں بھی لگا ہے کیونکہ وہاں بھی ڈوئل ایگزیکٹو نہیں وہ تو امریکہ حمایت میں آ جاتا ہے, بالکل فیئر ہوئے, عراق میں فیئر, افغانستان لیکن میں آپ فیئر. یہ دیکھیں نا کہ وہاں بھی ریشنلائز انہوں نے کر کے عبداللہ کو لا کے ڈوئل ایگزیکٹو جو تھا وہ ماڈل لے آئے. سوال یہ ہے اللہ آپ پہ کرم کرے, ریشنلائز کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا. تو پاکستان میں اب سوال یہ ہے کہ اگر تاریخ ہماری اس سے لبریز ہے دھاندلی والے الیکشن سے, تو یہ ایک نارم بن گیا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اب پری پول ریگنگ ہوتی ہے, پول ریگنگ ہوتی ہے, پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے, تو اس میں سوفسٹیکیشن آ گئی ہے اور زیادہ ریگنگ لازمی کہنی ہے ہم نے. نہیں یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں, کہنے کی اچھا کہی جاتی ہیں, لیکن کسی نے سائنٹیفک طریقے سے اس کو اسٹیبلش. اب جو الیکشن رزلٹ آ گئے, رزلٹ آ فیس گئے, ویلیو پہ دیکھیں ہم, تو کیا اب نقشہ کیا کشمیر کا بنتا ہے؟ اب اس میں جو میرے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز لیگ کی حکومت پچھلے 2.5 مہینے سے پاناما لیگ یا پاناما پاجامہ میں پھنسی ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب لنڈن تشریف لے گئے, اس میں مختلف قسم کی اسپیکولیشنز تھیں. گورنمنٹ کے بارے میں کہا تھا کہ آٹو پہ چل رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی اسلام آباد میں ہوتے تھے تو تب بھی تو حکومت اسی طرح چل رہی تھی جیسے لندن میں بیٹھے ہوئے چل رہی ہے, لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا. مختلف قسم کی توجیہات جو ہیں وہ کی جا رہی تھیں. تو اب تاثر جو پبلک پرسیپشن ہے, اچھا وہ کیا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ایشو ہے, اور اگر ایک گورنمنٹ کے بارے میں, سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے, اگر آپ کی بات درست ہے نا, تو پھر لوگوں کا رویہ جو ہے, کشمیر میں یہ ساری باتیں عمران خان نے بھی کہی اور بلاول نے بھی کہی, ہاں تو رویہ جو ہوتا ہے رد عمل پھر لوگوں کا. تو سوال یہ ہے کہ موریلٹی ایز این ایشو, لیکن لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن موریلٹی ایز این ایشو اچھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, از ناٹ اے فنکشنل کیٹیگری ان آر پولیٹیکل ڈسکورس. ویسے جو موریلٹی ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. نہیں ریلیٹیو تو ہے, لیکن اس کی آپ کی موریلٹی کچھ اور ہو سکتی ہے ان ریلیشن ٹو اے پرٹیکولر ایونٹ. وہ تو آپ میں پی جے میر صاحب میں غلطی کر گیا ہوں, میں نے دادی کا لفظ. لیکن کنکلوڈ میں یہ کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں اتنی کچھ قسم کا ڈسکورس جو چلا ہے اس میں عوام کا رد عمل جو ہے اچھا اس کی انڈورسمنٹ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک بات ہے جی. پی جے میر صاحب, یہ کشمیر پہ ہم بات کر رہے تھے, میں نے غلطی کر دی, داندلی کا لفظ استعمال کر دیا, اور یہ چونکہ اکیڈمک آدمی ہیں ان کے تو پھر انہوں نے ادھیڑنا ہوتا ہے. آپ کہیں کہ الیکشن کی جو صورتحال کشمیر کی آئی ہے, کشمیر کی موومنٹ جو چل رہی ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں, کیا امپیکٹ پڑے گا سارا اس پر؟ دیکھیں امپیکٹ تو بہت پڑے گا. یہ سب دھاندلی کا تو لفظ آئی تھنک یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, اولڈ فیشنڈ ہو گیا ہے, کیونکہ جیسے کہ حسیب صاحب کہہ رہے تھے 1970 کے بعد یہ لفظ بڑا پرومیننٹ ہو گیا اور بالکل ختم ہو گیا. اب تو آج یہ جو الیکشن ہوئے اس پر ہوتی ہے, دھاندلی سے چھوڑے ہیراندلی آئی ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن تھے وہ ہمیشہ آپ کہہ لو کہ جانے کے پہ وہ ونڈو ہو گئے ان دا سینس سلطان جو ایک بڑی سیف سیٹ سے ہمیشہ لڑا کرتے تھے اور ریگارڈلیس کسی پارٹی میں ہوتے تھے وہ ہمیشہ جیتتے تھے. لیکن آپ نے ان سب رزلٹ دیکھ لیے, باقی رزلٹ دیکھ لیے, تو ان آزاد کشمیر الیکشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں شعور آ گیا اور پیراما لیگس اور موریلٹی اور ہو گئے؟ کیونکہ جتنی آپ نے اس حکومت کی کرٹیسزم کی ہے اور پرائم منسٹر کی ہے وہ سب زیرو ہو گئے, سب زیرو میٹر ہو گئے, بیکاز نتھنگ میٹ. کیونکہ آج پی ایم ایل این جو آئی ہے یہ کہتے ہیں کہ آپریشن اوور کل ہوا ہے. اب آپریشن اوور کل ہوا جو کہ انڈر کرنٹس اس میں انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا, یہ نہیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ وہاں بنتی ہیں جس کے آپ کی سینٹرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے جو کہ پار میں ہو. پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے دیکھ لیا, پیپلز پارٹی پار میں تھی, اور آف کورس چودھری مجید صاحب اپنی گورنمنٹ آیا, لیکن آئی گیو کریڈٹ ٹو نواز شریف کہ اس گورنمنٹ کو انہوں نے اس کو ہٹایا نہیں. پہلی بار ہوا یہ جی, یہ کئی بار. تو آئی تھنک اب یہ جو گورنمنٹ ویٹ اینڈ سی کہ یہ پرفارم کیا کرتے ہیں, لیکن یہ جو اس کے جو آپ کہہ لیں جو ریزیڈیول افیکٹ ہے, پولیٹیکل ریزیڈیول افیکٹ, یہ کافی لمبا ہوگا. کیونکہ ہم نے یہاں ایک بہت بڑا ٹلٹ دیکھا ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا جی کہ ایک لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں,
ले जाते हैं और स्विंग वो इस चीज को गलत कर रहे हैं। लेकिन मीर साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं, बल्कि अपने साथियों से कहता हूं कि ये जरा आपकी लाइन को ज़रा बेहतर करें, आवाज़ कटती भी है और बीच में आती है, ये गालबन ये लाइन आपकी ड्रॉप करेंगे और दोबारा इसको लेंगे ताकि आवाज़ ज़रा क्लियर आए। उतनी देर में सज्जाद नसीर साहब से बात करता हूँ। कराची का मसला क्या है जी? रेंजर्स का मसला है। रेंजर्स ने कह दिया हम रहेंगे यहाँ, और चौधरी निसार ने कहा जी रेंजर तो मौजूद रहेगी, हम इख्तियार देंगे इन्हें, और VIP सिक्योरिटी वापस ले लो, ये जो कहते फिरते हैं। अच्छा, होता ये है कि जब डॉक्टर आसम का केस था, मैं डॉक्टर आसम के बारे में हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए शो करता हूँ कि हमारे बहुत से लोग जो कराची में, सभी के उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात थे, मेरे भी थे। आँख की शर्म आपी जगह होती है, बहुत बड़े खान वादे के बेटे थे, लोग बहुत इतराज़ करते थे मेरी इस बात पर, मैं क्या करूँ। अच्छा, अब ये जो सियाल वाला मसला आ गया, इनको मैं जानता भी नहीं हूँ कि कौन साहब हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि अब नई क़यादत असद की बात कर रहे हैं, असद खरल, तो फिर सियाल जो वज़ीर दाखिला है, अब क्या नक्शा क्या बन गया है इस वक्त? देखिए जी, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये अच्छा, दूसरी मरतबा होता है, दूसरी मरतबा उसके पीछे एक वाक़या होता है। अच्छा, और हमेशा जो सिंध गवर्नमेंट है वो ड्रैग करती है अपने फीट, फैसला नहीं करती है और लास्ट डे पे आ जाता है। अब हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी फैसला कर देते हैं सिर्फ उस मौके पर जब कोई केस फंस जाता है। केस तो है ही हैं, हाँ। सबको पता है। लाड़काना क्या करने गए? ये इतराज है ना, तो वो मतलब ये है कि जी वहाँ भी तो नेटवर्क उनके मौजूद हैं, हाँ। और वहाँ जाहिर है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, तो अगर उन्होंने जाके, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि रेंजर सारे ये काम करें, लेकिन जो इसको सवाल यह है कि अगर दहशतगर्दी और उससे मुंसलिक चीज़ें जो हैं उनको काबू करना है तो उसको कन्फाइन तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो एक्टिविटी करके अच्छा तो वो हिंटरलैंड में चला जाता है, इंटीरियर सिंध में चला जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो जिसका मतलब है आपको स्कोप जो है उनके ऑपरेशन का वो एनलार्ज करना पड़ेगा अगर आपने वाकई उनको कंट्रोल करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग जो है पाकिस्तान में अमूमी तौर पे आप ये देखें कि एक रुझान सा बन गया है। मसलन आपका इलेक्शन कमीशन है, उसकी एक्सपायर हो रही थी 4 मेंबर्स की डेट, जी जी, गवर्नमेंट को पता है। ये प्रोसेस जो है ये 1 महीना पहले इनिशिएट किया जाता है। होता है। नहीं, पर मैं ये कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग जो है उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि जब आपको पता है कि ये बंदे जा रहे हैं तो वो प्रोसेस जो है, समरी जो है वो पुट अप कर दी जाती है। ये हमेशा से चला आया है, गोरे के ज़माने से जो एडमिनिस्ट्रेशन जो या ब्यूरोक्रेसी का जो तरीका है। अच्छा, अब ये भी इनको पता था कि ये डेट ख़त्म हो रही है। अच्छा, तो आपने ये प्रोसेस 1 महीने पहले क्यों नहीं जारी किया? मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जिन जिन चीज़ों पे कंसेंसस की ज़रूरत है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जिन जिन चीज़ों में भी, एक नहीं जिन जिन चीज़ों पे भी आप सोचते रहें नैब का चेयरमैन फलां, वो हमेशा तातुल का शिकार हो रही है। ये क्या हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? इसलिए कि स्टेक्स जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के वो एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, और अगर वो क्लैश करते हैं तो उसी पे खेल हो रही है। दुनिया में भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ खेल नहीं, हमारे यहाँ खेल उसी पे करते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा पीजे मीर साहब, आपकी लाइन अब मुझे तवक्को है कि ज़्यादा बेहतर होगी। अब आप कश्मीर पे भी अगर उस पर बात करना चाहें उस पर ही कर लीजिए। दूसरा सवाल यही रेंजर्स का जो मसला कराची में है, इस पर मैं खास तौर पर चाहता हूँ कि आप अपना दें, आप क्या नजरिया रखते हैं, आपका टेक क्या है इस मामले? ये सब सबसे पहले जब ये कश्मीर पे जब आप बात करते हैं, ये एक डायकॉटमी देते हैं कि यहाँ आपने 12 सीटें रखी हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको आप कहते हैं कि रिजर्व सीट्स हैं, और कश्मीरी जहाँ भी हैं जिस एरियाज के अंदर हैं वहाँ ये वोट करते हैं। आपने ओवरसीज कश्मीरी को तो वोट करने का मौका दिया नहीं है आपने। आप वहाँ तो जहाँ से मैंने देखा आजाद कश्मीर में ये वोटिंग के लिए ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर, यहाँ तो कहीं कहीं कश्मीरी उठ के आए हैं जो कि अपने आप कह लो कि जिनकी लीजेंस है, अलायंस है, बर्मिंघम से सारे कई लोग आए वोट देने के लिए। ये आपने क्यों नहीं, उनको भी क्यों नहीं अलाउ किया? अगर आप पाकिस्तान में अलाउ कर देते हैं तो टेक्निकली पाकिस्तान भी एक फॉरेन कंट्री है फॉर आजाद कश्मीर। बिकॉज जब हम इसको कहते हैं कि आप इंडियन हेल्थ कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान हेल्थ कश्मीर की बात करते हैं, तो सिटीजन्स ऑफ आजाद कश्मीर must be given that आप कह लो आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करो कि इसको सहूलत देनी चाहिए कि आप इनको भी मौका दें कि ये भी अपना वोट पेश करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हैसियत पाकिस्तान के, हम उस इलेक्शन के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। इतनी हेल्प क्रिएट की गई है, हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो फिर
भी सबसर्वेंट होगा चीफ सेक्रेटरी के, फिर भी नहीं, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ की 29 सीटों और यहाँ की 12 सीटों में पहले तो ये होता था, एक बार सरदार क़य्यूम की हुकूमत बनी थी इन सीटों की वजह से, अब तो वहाँ कोई सूरत हाल नहीं है, अब तो हर जगह ही मुस्लिम लीग नून आ गई है। तो और पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें हैं, पीटीआई की 2 नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी की शायद 1 है, और 3 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कभी वहाँ की रूरल हुआ करती थी उसकी नशिस्तें हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस असल में मुस्लिम लीग थी ना, पुरानी मुस्लिम लीग, अब समझ लीजिए वो काफ लीग है वहाँ की, यही समझ लीजिए, और क्या कह सकता हूँ मैं। तो ये जो अब फैसला आया उसमें तो कोई इतराज़ की बात नज़र नहीं आती कि कोई शिकायत कर सके। नहीं, देखिए क्रक्स ऑफ द मैटर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसी पर हुकूमत बनेगी, अब इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, अब रेंजर्स के मसले पे आप क्या फरमाएंगे जो कराची में पैदा हुआ है इस वक्त? देखिए जी, यहाँ भी आपने अपने आप को इतना क्लियर नहीं किया, यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है। आपको पता है सिचुएशन है, 500 ज्यादा लोग रेंजर्स में पकड़े हैं जो कि आपके लोग कल्प्रिट थे, क्रिमिनल थे, जो भी थे, जो कि आपकी पुलिस ने नहीं पकड़े। आप रेंजर्स को क्रेडिट दो। रेंजर्स अंडर जनरल दलाल इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मेरी खुद जनरल साहब से मीटिंग हुई है और मुझे बड़ा एक रेजोल्यूट और एक बड़ा पॉजिटिव इंसान थे। ये नहीं कि वो एक वेंडेटा रेंज पे गए या वेंडिक्टिव रेंज पे गए, मुझे ये बड़ा फेयर आदमी लगे थे, यू नो, एज पर्सन। तो इनकी कमांड के अंदर आई थिंक ये जो काम हो रहा है, हालांकि इनकी क्रिटिसिज्म बड़ी आई है कि शायद इन्होंने ओवरस्टेप भी कई जगह अपना काम कर दिया, बट नो, वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। तो ये रेंजर्स के साथ में समझता हूँ इनको बिल्कुल फुल पावर देनी चाहिए। ये नहीं कि हर 3 महीने के बाद यहाँ आप इनको रिन्यू करें, शायद आटे का लाइसेंस आप रिन्यू कर रहे हो, नो, इनको आप पावर दो ताकि आपके जो दुश्मन और आपके जो ये क्रिमिनल एलिमेंट है इसको पता है कि दे आर नॉट हियर फॉर 3 months, दे आर हियर फॉर परमानेंटली। टाइम ये सिचुएशन रेक्टिफाई नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती है, तो हमें इसको पॉलिटिकल इसका मसला नहीं बनाना। देखिए ये सारा बिल्कुल बीजेपी साहब ठीक कह रहे हैं, ये हम इसको पॉलिटिकल साइज कर रहे हैं। जिस पार्टी के खिलाफ एक्शन होता है वो पार्टी को स्टैंड लेती है। रेंजर्स को आपने अगर इख्तियार दिए हुए हैं तो अपने इंटरेस्ट में भी है, यानी कि अगर नहीं होगा तो कराची पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो सिंबॉलिक बात उन्होंने कही है कि वीआईपी से विड्रॉ कर लो। अवाम क्यों भुगते हैं कि कराची से विड्रॉ कर लो, उन्होंने कहा वीआई से विड्रॉ करो, तो वीआई तो थर कांप रहे होंगे। नहीं, ये तो देखो ना, ये बार्गेनिंग हो रही है ना, कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी, उन्होंने कहा अच्छा तो फिर हम आपकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर देते हैं, हाँ। और जितनी चेक पोस्ट हैं वहाँ भी हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके बाद जब इसका रिएक्शन आएगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटेरियोरेट करेगी तो सारा ब्लेम जो है अच्छा वो सिंध गवर्नमेंट पे आ जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये तो ऐसे ही अली अहमद तालपुर साहब बहुत हमारे मुमताज सियासतदान थे, तबीयत ठीक नहीं थी, घर में बैठे, वो झूले में बैठते हैं ना, बैठे हुए कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि साहब वो डॉक्टर किससे इलाज कराया है? फलां जगह के डॉक्टर से, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, कहना साईं मैंने मरना थोड़ा है, हालांकि वो उनकी अपनी गोया शहर की यूनिवर्सिटी थी, मैं साईं मैंने मरना थोड़ा है। तो ये हम कहते हैं कि पुलिस से अपनी निगरानी कराओ, और वो वीआईपी कहते हैं साईं हमने मरना थोड़ा है। नहीं, अब सवाल तो ये है ना कि आप कंसेशंस मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो कंसेशंस मांग रही है, एमक्यूएम अपने तरीके से शोर शराबा करके वो कंसेशंस मांग रही है, और एक टग ऑफ वॉर चल रही है। अब सवाल ये है कि एक रिकन्सिलिएशन का कोई एक फार्मूला बनाया जाए जो कि बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये लड़ाई जो है जो चल रही है, बेशक रेंजर्स वहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है, लेकिन असल जो लड़ाई है वो अपनी जगह जारी है। अब अयान अली जो है उसके वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए, याद ही नहीं था। हाँ, उसके वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए। अच्छा, इसका मतलब है जितना रेटरिक पीपल्स पार्टी का ऊपर जाता है और जितना एंटी नवाज होता है उतना ही वो अपना प्रेशर जो है दूसरी तरफ से माउंट कर लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। ये मैं भूल गया था, कंदील बलोच का तो खैर वाकया आज जिक्र आया है, लेकिन ये अयान अली का फिर क्या शुरू हो गया है? क्या लग रहा है ये आपके साथ? ये हमारे सज्जाद नसीर साहब थोड़े उदास से हो गए हैं। ये सब ये जो अयान अली का सारा केस है ये पिंग पोंग है। अयान अली कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे चली जाती है। ये लगता है कि वो नेशनल रेटिंग में अयान अली जा रही है। या तो आप उसको परमानेंटली रिजर्व कर दो या इसका एहसास करो। हम इसके साथ भी खेलते हैं और इसके साथ ये होता है कि हम अपने अदलिया का मजाक उड़वा लेंगे। आप एक डिसीजन लें और इस पर परमानेंट रहें। रेंजर्स से आप डिसीजन लें, परमानेंट रहें। जो भी आपने डिसीजन लेना है
آپ اس کو پرماننٹ رکھو. ہم کیا کرتے ہیں ایڈوکیزم اور جیسے کہ پروفیسر صاحب بات کرتے ہیں اس کو ہم بارگیننگ چپس بنا رہے ہیں. یہ بارگیننگ چپس کو ختم کرو, نیشنل انٹرسٹ کو نمبر 1 رکھو اور اس کے بعد آپ کام کرو. اب کیا ہوگا, ایان علی کے کیس کو دوسرے بھی لے کے ایز پریسیڈنٹ بنا دیں گے, ہاں جی آپ نے اس کو یہ نہیں کیا, آپ نے اس کو یہ نہیں کیا. آئی تھنک اس چیز کو نکالو خدا کے لیے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. مت کم سر, اب قتل کا کیس بنا دیا, وہ کر لیے. بہت شکریہ آپ کا جی میر صاحب, آپ کا بھی اور رضا صاحب آپ کا بھی, دونوں نے ہماری بہت رہنمائی کی. اسی کے ساتھ میرا خیال ہمارا وقت بالکل ختم ہو ٹھیک ہے. رہا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور جو کہ حوالے سے میں ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی, یقینی سی بات ہے کہ کشمیر میں الیکشنز تو ہو گئے ہیں لیکن کوئی اپسٹ نہیں ہوا. اپسٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر ہم پالیسی کی کشمیر کی بات کریں تو ایک ہی پالیسی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. منڈے کو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.